سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ضروری ہے؟ جی ریسرچز تو یہی پروو کرتی ہیں. ہاں جب بہت زیادہ کرونک ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہی پیشنٹ جو ہے وہ سن ہی نہیں رہا، جیسے اگر بائی پولر میں مینیا میں ہے، انتہائی یا اسکیزوفرینیا ہے اور وہ مطلب کرونک سائیکوسس میں ہے، تو پہلے اس کو ہم نے جیسے آن سیٹ بیہیویئر ہم بناتے ہیں، اس طرح ہم نے اس کو سننے کے قابل بنانا ہے. بیکاز جب سائیکالوجی کی آپ سائیکو تھراپی کی بات کرتے ہیں، سی بی ٹی کی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی آپ سائیکولوجیکل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو انسان کو الرٹ ہونا چاہیے. سلائٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فلی الرٹ ہو، مگر اتنا الرٹ ہونا چاہیے کہ اس کو فوڈ فار تھاٹ تو دے سکے نا. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یس دوائیاں بہت ضروری ہیں. ہاں میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مائلڈ لیول پر ان کو ڈپریشن آتا ہے، مائلڈ لیول پر ان کو بہت سی سائیکولوجیکل النیسز آتی ہیں، وہ خود کو مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس سے بڑھ جائے تو یس، اگر آپ کو کوئی جسمانی عمل ساتھ آ رہے ہیں، نیند کا خرابی آ رہی ہے، آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، نیند کم آ رہی ہے، نیند زیادہ آ رہی ہے، تو یہ ساری جو کلینکل پریزنٹیشنز ہیں جس میں بایولوجیکل پریزنٹیشنز ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اس میں پھر میڈیسن بہت ضروری ہے. اچھا، جیسے آپ نے بات سی بی ٹی کی تو سی بی ٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے؟ ہم جیسے سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، اس کو عام لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سوچ اور برتاؤ کی ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک یا تھراپی کے آپ سوچتے کیا ہیں اور اس کا پھر اس کا برتاؤ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس تھراپی میں ہم کچھ ایسے اس طرح کی سٹرکچرڈ یا ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جو مخصوص طور پر انسان کی بیماری یا اس علامت کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت تحقیق کے بعد وجود میں آئے ہیں. پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کی دماغی طور پر بھی اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اور ان کو عملی طور پر بھی اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، تاکہ وہ اس پہ ان کی وہ زندگی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ان کو یہ سوچنا نہ پڑے جب مجھے غصہ چڑھا تھا تو تب تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا تھراپی کرنا. اور تو بھائی تمہیں کس نے کہا کہ جب غصہ چڑھا تھا تب تم نے تھراپی کرنی ہے؟ وی آسک دیم ٹو پریکٹس اٹ اگین اینڈ اگین، تاکہ وہ آپ کی زندگی کا پارٹ بن جائے. اور آپ کو جب بھی غصہ ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ٹیکنیک آپ نے سوچی ہوئی ہے یا جو آپ نے عمل سوچا ہوا ہے کہ میں نے جی اگر مجھے اس انسان پہ غصہ آئے گا تو میں نے اس کا اپوزٹ ایکشن کرنا ہے، تو پھر آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ اچھا اس نے ایسے کہا تو میں اوکے، میں نے اس کو سیدھا ڈائریکٹلی دل پہ نہیں لینا، دماغ پہ لے کے پلس مائنس کر کے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سو یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ڈپریشن اور انزائٹی میں کس طرح ہم فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جس کو ڈپریشن ہونا ہے اس کو انگزائٹی ہونی ہے، جس کو انگزائٹی ہونا ہے اس کو ڈپریشن ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر بات انگزائٹی سے شروع ہوئی ہے تو انسان گھبراہٹ میں رہ کر بھی تنگ آ کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ڈپریشن میں انسان رہتا ہے تو کبھی کبھی گھبراہٹ کی اسپائکس آتی ہیں. ٹھیک، اب وہ ہوتا کیا ہے، اس کی پہچان کا طریقہ جو ہم کلینکلی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور اب آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں سو کے اٹھتے ساتھ ہی، پھر آپ دن گزر رہا ہے، آپ لٹکے اب اٹھ گئے، اٹھ کے چل پڑے، کام کر ہی لیا، کام ہو ہی گیا. سو اٹس اے ڈپریسو موڈ. ٹھیک ہے. کیا آپ نے اپنے آپ کو کھینچ تان کے کام کر لیا، کروا لیا، لیکن مینٹلی آپ ریڈی نہیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ بالکل تازہ دم اٹھتے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، لیکن جیسے جیسے آپ منہ دھویا، کام کی طرف جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، گھبراہٹ اونچی، پھر یہ گھبراہٹ ہے. ٹھیک ہے. سو دونوں آپ کو اٹھتے ساتھ ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو ڈپریشن کا موڈ شروع ہونے والا ہے کہ انگزائٹی کا موڈ شروع ہونے والا ہے. فلائٹ کون سی ریڈی ہے آپ کی، کون سی فلائٹ پکڑنے والے ہیں آپ.